انشاءاللہ ہو، اللہ کی رحمت سے عطا ہو۔ ایک اور عرض کرتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، رات کو اللہ تبارک و تعالی کوئی نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تہجد کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوا ہو، تو جو کچھ بھی توفیق ہوئی ہے اس پر بھی شکر اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ جو مجھ سے بن پڑا وہ آپ ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہم لولا انت ما صلینا لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اے اللہ آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ تو اور اگر دیکھو تو جو کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے ان کا تو فضل و کرم ہے، توفیق دے رہے ہیں، روزے کی وہ توفیق دے رہے ہیں، تراویح کی وہ دے رہے ہیں، اگر رات کو اٹھنے کی توفیق ہے تو وہ ان کی طرف سے ہے، نفلیں پڑھنے کی توفیق ہے تو ان کی طرف سے ہے، توفیق تو ان کی طرف سے ہے، لیکن اپنا حال دیکھو تو جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اس بارگاہ کے لائق ہے، جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں۔ روزہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، تراویح جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے، نفلیں جیسی پڑھ رہے ہیں وہ ویسی ہیں، تلاوت جیسی کر رہے ہیں وہ ہے، اس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ کسی چیز کا ان کی بارگاہ کے لائق تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، کتنا ہی اچھے سے اچھا بنا کے کر لیں، بہتر سے بہتر بنا کے کر لیں، تو وہ در حقیقت ان کی بارگاہ کے لائق تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان کا کرم ہے کہ وہ اس کو قبول فرما لے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی جیسی ہم سے بند پڑ رہی ہے اسی کو قبول فرما لے، تو یہ ان کا کرم ہے کہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ایک جملہ ہے قرآن کریم میں، وہ ہے تو در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ تھوڑی سی راشن تقسیم کرتے تھے، یوسف علیہ السلام ابھی تک وہ ان کو بھائیوں کو پتہ نہیں لگا تھا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، راشن تقسیم کر رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے ساری دنیا میں اور یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو راشن بھی بہرحال کسی کچھ قیمت لے کر ہی دیا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ وہ آئے تو وہ قیمت بھی کیسی پوری صحیح معنی میں پوری قیمت بھی شاید نہیں تھی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اپنے بھائی سے، یوسف علیہ السلام سے، بادشاہ سے جو راشن دینے والے، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اے بادشاہ ہم لائے تو ہیں کھوٹی پونجی بضاعۃ مزجاۃ، ایسی پونجی جو کوئی قیمت نہیں رکھتی، یعنی جو پیسے ہم لے کر آئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے وہ راشن خرید سکیں، کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہمارے بس میں تو یہ تھا کہ کھوٹی پونجی لے آئے آپ کے پاس، فاوف لنا الکیل، لیکن آپ اپنی شان کے مطابق معاملہ کیجئے، بادشاہ کی شان کے مطابق، کہ ہمیں پورا دیجئے، فاوف لنا الکیل، یعنی جتنا کوئی صحیح قیمت لے کر آتا، جتنا راشن اس کو آپ دیتے اتنا ہی ہمیں بھی دیجئے اس کھوٹی پونجی کے عوض میں، وتصدق علینا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ پورا راشن دے دیں، اوپر سے صدقہ بھی کیجئے۔
ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بادشاہ ہے، یہ تو پتا نہیں کہ ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ بادشاہ ہے، اور یہ پتا ہے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی وہ جو ساری دنیا میں تقسیم کر رہا ہے، جو سخی داتا ہے۔ تو اس سے یہ جملہ کہا کہ ہم کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے، جتنا آپ اوروں کو دیتے ہیں وہ پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، اور اوپر سے ہمارے اوپر صدقہ بھی کیجئے۔ کیا مطلب؟ ہماری شان تو یہ تھی کہ ہم کھوٹی پونجی لے کر آئے، ہم تو ہیں ہی کھوٹے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ پورا دیں، اور پورے سے بھی زیادہ دیں صدقے کے طور پر۔ اللہ ہے۔ تو بھائی ہم جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کوئی اپنی ٹوٹی پوٹی عبادت لے کے حاضر ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی تلاوت کر لی، کوئی ذکر کر لیا، کوئی تسبیح کر لی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کھوٹی پونجی ہے، یہ کھوٹی پونجی ہے جو ہم لے کر جاتے ہیں، لیکن اس مالک بے نیاز، اس رحیم و کریم کی درگاہ سے توقع یہ ہے کہ وہ ہماری کھوٹی پونجی کو بھی قبول کر کے اوفی لنا الکیل، وہ ہمیں پورا دے دے، اور اوپر سے زیادہ بھی دے۔ تو یہ جملہ کہہ لیا کریں، یہ بھی سجدے میں نماز کے بعد، یا اللہ جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ آگے یہ کہہ دیا کرو، وہاں کہا تھا ان اللہ یجزی المتصدقین، یہاں کہہ دو انک خیر المتصدقین، آپ سب سے بہتر صدقہ کرنے والے ہیں۔ تو آدمی جتنے عجز و نیاز کے ساتھ، جتنی خاکساری اور تواضع کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اعتراف کرے گا کہ جو پونجی لا رہا ہوں وہ کھوٹی پونجی ہے، وہ آپ کے گھر کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے شان کا معاملہ فرما کر اس کو قبول بھی فرما لیجئے، اور اس پر پورا اجر بھی عطا فرمائیے، اور بھی دیجئے۔ کیوں نہ دیں آپ میرے پروردگار، آپ میرے مالک، آپ میرے خالق، آپ رحیم و کریم، آپ کی درگاہ بڑی درگاہ، تو آپ کیوں نہ دیں؟ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ تو یہ دعا